بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشاب پر کنٹرول نہ رہنا اور غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جانے سے شفا کا روحانی علاج۔ بڑھاپے میں پیشاب پر کنٹرول کا نہ رہنا ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر جوانی میں ہنستے ہوئے، کھانسی کرتے وقت، چھینک مارتے ہوئے، جھکنے سے، وزن اٹھانے سے، ایکسرسائز کرتے ہوئے یا ازدواجی تعلقات کے دوران بھی پیشاب غیر ارادی طور پر نکل جائے تو اس کا فوری روحانی علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ علاج سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عموماً لوگ پیشاب کے بار بار نکلنے کو یا قطرہ قطرہ پیشاب آنے کو انفیکشن سمجھ لیتے ہیں، اور انفیکشن کی میڈیسنز لینے کے باوجود بھی ان کا مسئلہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ اس لیے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ایسی صورت میں زیادہ تر افراد کی رپورٹس میں کوئی بھی بیماری اور انفیکشن واضح نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ انفیکشن کے علاوہ بھی وجوہات ہیں جن کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اس کا وقت پر علاج کروا سکیں۔ میڈیکل ٹرم میں پیشاب پر قابو نہ رہنے یا اس میں بے قاعدگی ہو جانے کی اس کنڈیشن کو سٹریس انکانٹیننس کہتے ہیں، جس میں ہنستے ہوئے، کھانسی کرتے ہوئے، چھینک مارتے وقت، بھاری وزن اٹھانے یا دوڑنے سے مثانے پر سٹریس یا پریشر پڑتا ہے جس سے پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ سٹریس ذہنی پریشانی والی سٹریس سے ایک الگ کنڈیشن ہے جس کا تعلق مثانے پر پڑنے والے سٹریس یا پریشر سے ہے، اس لیے اس کا علاج بھی نفسیاتی سٹریس سے مختلف ہوگا۔ لہٰذا اس مسئلے کا شکار ویسے تو مرد بھی ہوتے ہیں، مگر خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ کامن ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بگڑ جائے تو مریض کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سفر کے دوران بھی انہیں 50 بار پیشاب آتا ہے اور باتھ روم تک پہنچنے سے پہلے ہی پیشاب نکل جاتا ہے۔ اس مرض کی کئی وجوہات ہیں جنہیں ہم الگ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وجوہات سے زیادہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کا فوری علاج کروایا جائے۔ ہمارے روحانی سینٹر میں تو اس مسئلے کا شکار مریض تب رابطہ کرتے ہیں جب وہ ہر طرح کا علاج کروا کے اور میڈیسن کا استعمال کر کے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں ان مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے ایسے روحانی علاج کی جس کی بدولت اللہ کے کرم سے انہیں اس بیماری سے کامل شفا مل جائے، تاکہ وہ آسانی سے سفر کر سکیں، نماز اور عبادت پر توجہ مرکوز کر پائیں اور شادی بیاہ کے فنکشن کو بھی بآسانی اٹینڈ کر پائیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سکون کی نیند سو پائیں۔ اس لیے ایسی صورت میں مریض کو اس کے نام سے منسوب 2 تعویذات دیے جاتے ہیں، جن میں ایک تعویذ سورہ شورا کا ہے جو کہ یورینری انکانٹیننس سے شفا کے لیے دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا تعویذ سورہ بقرہ کا ہے جو کہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات مریض پر بری نظر کا اثر ہوتا ہے یا شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے جس وجہ سے مریض پر کوئی علاج اثر نہیں کرتا۔ اس لیے دونوں ہی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے مریض کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ جو ہی یہ تعویذات مریض کے جسم سے مس ہوتے ہیں تو بد اثرات اس کے جسم سے فوری نکل جاتے ہیں، اور سورہ شورا کی روحانی تاثیر مریض پر اثر انداز ہو کر اس کی اس بیماری کو اللہ کے حکم سے جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایسی کامل شفا بن جاتی ہے کہ نہ مرض باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کے اثرات۔ اب تک اسی روحانی علاج کے تحت ایسی خواتین نے بھی شفا پائی ہے جو اتنی بار واش روم جاتی تھیں کہ خدا کی پناہ، دوران سفر انہیں 50 بار واش روم جانا پڑتا تھا۔ اس روحانی علاج کے بعد اللہ کی ذات نے اپنے پاک کلام کی طاقت سے انہیں شفا عطا فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ بے شک ممکن یا ناممکن تو ہم انسانوں کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے تو یہ دونوں تعویذات اپنے نام سے منسوب کروا کے اپنے پاس ضرور رکھیں۔ دونوں تعویذات کا ہدیہ 1400 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت نہیں تو یہ تعویذات عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تعویذات منگوانے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ خواتین 0321797089 پر اور مرد حضرات 0323402855 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔